بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزل نمبر 5 شکیب جلالی کی غزل 12ویں جماعت کے لیے اہم معروضی اور مشقی سوالات کے ساتھ نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم اس غزل کے مشقی سوالات کو حل کریں گے اور اس کے علاوہ بورڈ کے حوالے سے کچھ اہم معروضی سوالات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ شکیب جلالی کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ شکیب جلالی کا مجموعہ کلام روشنی اے روشنی بہت مقبول ہوا۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، کس گھڑی سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے۔ تو اسی طرح کے کچھ مزید سوالات بھی آپ کے آ سکتے ہیں۔ ہم نے بطور سیمپل یہ سوالات دیے تھے اور اب ہم جو ہیں مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ کلام میں اعداد کا ذکر کرنا، یعنی نمبروں کا ذکر کرنا، خواہ ترتیب سے ہو یا بے ترتیب، سیاقت الاعداد کہلاتا ہے۔ جیسے آگے پتھر تو میرے صحن میں 2 4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے۔ اب 2 4 یہ کیا ہیں؟ اعداد ہیں، نمبرز ہیں۔ تو سیاقت الاعداد کی مزید 3 مثالیں لکھیں، یعنی 3 شعر ایسے لکھیں جس میں نمبرز کا ذکر ہو۔ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000۔ اب اس میں 1000 آیا ہے اور 50,000 آیا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے قتل عام کرتے وہ اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2 4 کے لیے۔ تیسرا شعر عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب یہ تینوں اشعار ایسے ہیں جس میں اعداد کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ تینوں سیاقت الاعداد جو ہیں یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف یعنی ایک جیسے معنی۔ تیرگی تاریکی، ہمسایہ پڑوسی، بلندی اونچائی، اجالا روشنی، پیڑ شجر۔ اگلا سوال ہے غزل کے اس شعر کی نشاندہی کریں جس میں صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ صنعت تضاد ہم پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ تو جواب ہے کہ غزل کا یہ تیسرا شعر، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اب اس شعر میں صنعت تضاد تیرگی اور اجالے ہیں۔ تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں اور اجالا روشنی کو۔ اگلا سوال ہے کہ دی گئی غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ صحن میں پتھر گرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہم یوں کہیں گے کہ صحن میں پتھر گرنے سے مراد ہیں کہ صحن میں موجود پھلدار درخت سے پھل کے حصول کے لیے لوگ باہر سے پتھر مارتے ہیں تو پتھر صحن میں اور پھل باہر گر جاتا ہے۔ یعنی محنت کرنے والوں کو محنت کا ثمر نہیں مل رہا، ثمر وہ پا رہے ہیں جنہوں نے محنت ہی نہیں کی۔ شاعر یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو دوسروں کو راحت پہنچائے گا اس کو مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شاعر کے دل میں کون تیرگی چھوڑ گئے؟ شاعر کے گھر میں آسمان سے ٹوٹ کر گرنے والے ستارے تیرگی چھوڑ گئے۔ تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے شاعر کیوں لرز جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جب کسی پڑوسی کی دیوار گرتی ہے تو شاعر کو اپنے گھر کی فکر ستانے لگتی ہے۔ یعنی شاعر کسی اور کو مصیبت میں دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اب اگلا سوال اس کی طرف جاتے ہیں۔ وقت کی ڈور ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ تو وقت کی ڈور ٹوٹنے سے مراد زندگی کی ناپائیداری ہے، یعنی کسی بھی وقت زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال
شاعر نے بلندی کی طرف دیکھنے سے کیوں منع کیا ہے؟ شاعر نے بلندی کی طرف دیکھنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ اپنی حیثیت سے اوپر دیکھنے سے ناشکری کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے شاعر نے بلندی کی طرف دیکھنے سے منع کیا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پر پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔